پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، سورۃ النساء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ جو شخص مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا۔ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے سوات میں ایک مرد اور ایک خاتون کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی احکامات بھی موجود ہیں اور قوانین بھی واضح ہیں، جس میں واضح طور پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کو کسی قسم کا راضی نامہ نہیں ہوگا، ضمانت نہیں ہوگی، صلح بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو ان 10 سالوں میں 5000 خواتین کو قتل کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے تو دوسری طرف جو ہم دیکھیں جنسی زیادتی کے واقعات جو ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 2.5 مہینے میں 40 ریپ کیسز ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنے جو افواج ہے ان کے انخلاء کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ 1 مئی سے یہ انخلاء شروع ہوگا اور ستمبر میں مکمل ہوگا۔ طالبان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر مئی میں انخلاء نہیں ہوتا تو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں محمد فہیم صاحب۔ محمد فہیم صاحب، آپ کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ فہیم صاحب، ابھی 2 دن پہلے سوات میں غیرت کے نام پہ خاتون اور مرد کو قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں، اسلامی احکامات بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ رونما ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یا پھر یہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں یہ ناکافی ہیں؟ دیکھیں سمجھ، اس میں 2 مختلف زاویے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پہ قتل کو کیسا دیکھا جا رہا ہے۔ عمومی طور پہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے اس کو سرٹیفائڈ طور پر بالکل جائز قرار دیا جاتا ہے اور بڑے فخر سے اس کو آگے پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ تو جب تک آپ کا معاشرہ اس چیز کو غلط نہیں سمجھے گا، ایون دو ہم نے ذکر کی قوانین کے حوالے سے، قانون کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، کسی بھی ایک فرد کی جان آپ نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے یہاں پہ اپنے معاشرے کو آگے رکھا ہوا ہے اور غیرت کے نام پہ قتل پورے پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی، اس پورے خطے میں اس کو بالکل بھی معیوب سمجھا نہیں جاتا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم غیرت کے نام پہ قتل کو سرٹیفائڈ کر دیں کہ بالکل ٹھیک عمل ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بھی ایسے قتل ہوتے ہیں تو دعوے داری سامنے نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کہ جو یہ 2 قتل ہوئے ہیں، اگر میں ذکر کروں تو یہ سوات میں پہلی بار نہیں ہے، پچھلے 1 ماہ کے دوران تقریباً یہ 6واں واقعہ ہے کہ غیرت کے نام کے اوپر سوات کے اندر، پشاور کے اندر، نوشہرہ کے اندر، مختلف شہروں میں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اس پورے صوبے کے اندر یہ واقعات بار بار سامنے آنے کی مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پر کسی بھی اس جرم کے بعد کسی بندے کو سزا نہیں ہوتی۔ سزا اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ کیس انتہائی کمزور ہوتا ہے، پولیس بھی اس میں کافی حد تک باعث ہوتی ہے، وہ ایک نرم کیس بنا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعوے داری جب ثابت نہیں ہوتی، کوئی دعوے داری کرنے کے تیار نہیں ہوتا، یا بعض اوقات دعوے داری بھی ایک پلانٹڈ طریقے سے ہوتی ہے، گھر پہ دعوے داری کر کے بعد میں ایک صلح نامہ پیش کر دیتا ہے عدالت کے اندر اور پھر وہ بندہ بری ہو جاتا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو قتل کرنے کے بعد بری ہو جانا ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے کسی کی بھی جان لے کر اپنے آپ کو بری ذمہ بنانا اور پھر آزاد گھومنا۔ تو جب تک آپ اپنے معاشرے کے اندر اسلامی قوانین اور اپنے قوانین ان پر عمل درآمد یقینی نہیں بنائیں گے اور پھر سزا نہیں دیں گے تو ایسے واقعات جو ہیں وہ معمول بنیں گے اور پھر بار بار یہ واقعات ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم پچھلے 10 سال کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو تدریس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اپنے فگر ہے کہ 2010 سے 2016 تک جتنے بھی واقعات ہوئے تھے وہ انتہائی کم تھے، لیکن 17، 18، 19 اور 20، اب جب 20 کا فگر بھی آیا تو اس میں قتل بھی بہت زیادہ ہے، اقدام قتل بہت زیادہ ہے اور خواتین کے قتل بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، جس کے لیے کے پی گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین کو قتل کیا جاتا ہے لیکن ان خواتین کی بطور سٹیزن رجسٹریشن نہیں ہوتی، یعنی خاتون کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا، اس کی برتھ رجسٹریشن نہیں ہوتی، اس کا قتل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، یعنی اس کے آپ قتل کو ثابت ہی نہیں کر پاتے کیونکہ اس کا وہاں پہ ہونا ہی جو ہے وہ ایگزسٹنس ہی اس کی قانون حیثیت نہیں رکھتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا حکومت تقریباً 2.20 کروڑ ایسے شہری ہیں پورے صوبے میں جن کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی، برتھ رجسٹریشن نہیں ہے، تو جب ایک بندے کی ایگزسٹنس کو آپ رجسٹر کریں گے تو اس کے بعد اس کا قتل جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ویسے بہت سے واقعات جو کہ سامنے آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان خواتین کی جو ایگزسٹنس ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے جو بڑے ضلع ہیں ان میں تو یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ضلع ہیں جو چھوٹے ضلعوں کی بات کروں گی وہاں پہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ریزنز ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، آپ نے بڑے شہروں کی بات کی تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے شہروں کے اندر آپ کو سوشل میڈیا کا ایکسیس ہوتا ہے، آپ کی وہاں پہ پولیس فورس بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے اندر تعلیم ہوتی ہے، اور کسی بھی واقعے کو آپ چھپا نہیں سکتے، یعنی محلے میں لوگ ہوتے ہیں، علاقے میں لوگ ہوتے ہیں، وہ سوال اٹھاتے ہیں، اسی لیے وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ جو دور دراز علاقے ہیں، میں نام لینا چاہوں گا کوہستان کی، چترال کی، شانگلہ کی، تورغر کی، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلا ہوا علاقہ ہوتا ہے اور آبادی بہت کم ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر مقامی سطح پہ کسی خاتون کو، کسی مرد کو قتل کیا بھی جاتا ہے تو وہاں پہ پھر علاقے کے لوگ ہی آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں اور اس کو ایک لیگل اسٹیٹس دے دیتے ہیں کہ اچھا کیا، جو کچھ بھی ہوا بات ختم ہو گئی، تو اسی لیے پھر وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ اور وہاں پر پولیس کے جو آپ نے بات کی کہ رجسٹریشن تو پولیس کے پاس ہی ہوگی کسی بھی قتل کی، پولیس انتہائی کمزور ہوتی ہے، وہاں پر پولیس بھی پھر معاملے کو جو ہے وہیں پہ نپٹانے میں عافیت جانتی ہے، اسی لیے بات آگے نہیں بڑھتی۔ اسی لیے آپ کو پشاور کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، ہری پور کے اندر، مردان کے اندر، سوات کے اندر ریپ کیسز بھی ملیں گے، قتل کے کیسز بھی ملیں گے کہ یہاں پہ رجسٹر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تو رجسٹر بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ کیسز دن دن جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے اس حوالے سے کہ ان کیسز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جسے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مثالی پولیس ہے، تو کیا وہ کچھ کردار ادا نہیں کری اس حوالے سے اپنا؟ دیکھیے، پولیس کا تو اس میں کردار نہیں ہے، میں تو اس میں پہلا جو ذمہ داری ڈالوں گا معاشرے کے اوپر ڈالوں گا۔ جب تک آپ کے معاشرے کے اندر اس چیز کو برا نہیں سمجھا جائے گا تب تک پولیس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ پولیس اس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کیس ہی انتہائی کمزور ہوتا ہے، جب ایک قتل کے واقعے میں جو ہے دعوے داری کرنے والا ہی اس چیز کو انتہائی ایزی لے لیتا ہے، کسی بھی خاتون کے قتل کے بعد اس کی ماں دعوے دار بن جاتی ہے اور اسی کا بیٹا جو ہے یا اس کا شوہر یا اس کا بھائی جو ہے اس نے قتل کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو بعد میں معاف کر دیتی ہے، تو پولیس تو کچھ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں یہ چیز بہت ضروری ہوگی قانون سازی کرتے ہوئے کہ آپ اس طرح کے کیسز کے اندر اسٹیٹ کو جو ہے وہ فریق بنائیں۔ جب اسٹیٹ فریق بنے گا تو اس کے بعد ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اس کے بعد وہ کیس ختم نہیں ہوگا، چاہے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا باپ وہاں پہ راضی نامہ کر بھی لیں، اس کے بعد بھی اس کو چھوڑا جائے گا کیونکہ اسٹیٹ اس کے اندر پارٹی بن جائے گا تو اسٹیٹ اس چیز کو آگے لے کر جائے گا۔ لیکن پولیس کی ذمہ داری یہاں پر اس میں مزید بڑھ جاتی ہے جب وہاں پر جرگہ سسٹم کے ذریعے اس کو مختلف لوگوں کو جو ہے وہ سزا جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایبٹ آباد کے اندر ایک خاتون کو قتل کیا گیا، گاڑی کے اندر اس کو باندھ کر جلایا گیا، ایک لڑکی کو زندہ جلایا گیا، پورے جرگے نے سب کچھ کیا، کہاں ہے وہ انصاف؟ آج تک ہمیں نہیں ملا، وہ بھی غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوا تھا۔ تو اس طرح کے بہت سے قتل ہو جاتے ہیں جس میں پھر جرگہ اس کو لیگلائز کر دیتا ہے۔ کوہستان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہمیں یاد ہوگا، آخری وقت تک افضل کوہستانی تک کو قتل کر دیا گیا لیکن وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوا۔ تو یہاں پر پولیس کے جو ہے وہ ہاتھ کافی بندھے ہوئے ہیں، وہ انتہائی کمزور فوٹنگ پر آتی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں معاشرے پر کام کرنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھانا چاہیے۔ اچھا، یہ آپ نے بات کی کہ ایف آئی آر کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی کہ وہ جو درج ہوتی ہے مطلب وہ کمزور ہوتی ہے، پروسیکیوشن جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اس ٹریننگ اسکول بھی ہم نے سنا ہے کہ اس حوالے سے تو وہاں بنے ہوئے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ پھر بھی یہ اویئر نہیں ہے، بے خبر ہیں قوانین سے پولیس؟ قوانین سے تو پولیس باخبر ہوتی ہے، تبھی تو وہ کیس کمزور بناتی ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کیس کو لمبا کھینچیں گے تو پھر کتنا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیے، آپ کو میں نے مثال دی افضل کوہستانی والے کیس کی، یا میں آپ کو ذکر ضرور کروں گا یہاں پر عظما کا ایک بہت بڑا کیس تھا جو کہ کرک سے آئی تھی، جنسی زیادتی ہوئی تھی، ان کے بھائی کو پھر قتل کیا گیا اور کچہری میں قتل کیا گیا تھا۔ ان واقعات کے اندر پولیس نے خود ایک کمزور کیس بنایا، کمزور کیس اسی لیے بنایا تاکہ وہ ختم ہو جائے اور معاملہ اینڈ ہو جائے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جنسی زیادتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے نئی قانون سازی ہو رہی ہے، قتل کے حوالے سے خواتین کی جو قتل ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر میں پھر کہوں گا آپ کا جو ممبر اور مسجد ہے اس کو تھوڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک علماء کرام اس کے بارے میں ذکر نہیں کریں گے، جب تک آپ کے جمعے کے خطبے میں شامل نہیں ہوگا کہ کسی بھی ایک انسانیت کا قتل کسی بھی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تب تک آپ اس چیز کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ ہی ایک واحد ذریعہ ہے، کیونکہ ہم لوگ کے ہاں بہت زیادہ ہم لوگ ٹلٹڈ ہیں مذہب کی طرف، تو مذہب کے ذریعے ہی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کوئی اور رستہ نہیں ملتا کہ آپ کے قانون مؤثر ہوگا، فورس زیادہ ہوگی یا ان کو اویئرنیس ہوگی، کیونکہ پولیس بھی ہم سے ہی نکلتی ہے نا۔ جب تک آپ پولیس کو سینسٹائز نہیں کریں گے کہ جی قتل ہوا ہے اور یہ غلط ہوا ہے، چاہے وہ عورت اگر وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بچلن کی کو میں نے قتل کر دیا، تو قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کو شک ہے تو آپ اس کو ڈائیورس کر دو، چھوڑ دو، گھر سے نکال دو، وہ اپنے
پہ خرچ چلی جائے گی، یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن قتل کرنے کا کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرے، اور جب قتل کرے تو آپ سزا دیں گے، جب آپ ایک کو سزا دیں گے تو 10 اس سے پھر سبق سیکھیں گے۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے، کیونکہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے سب کچھ، سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے قتل ہو رہے ہیں، خواتین کے ناحق قتل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کہ خواتین اور بچے کبھی بھی حکومت کی ترجیحات نہیں رہے ہیں، حکومت کی ترجیحات سڑکیں بنانا ہوتی ہیں، ڈیم بنانے ہوتے ہیں، بسیں بنانی ہوتی ہیں، خواتین سے متعلق کبھی آپ کو قانون سازی نہیں ملے گی، قانون سازی ملے گی بھی تو عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آپ کے خیبر پختونخوا میں کتنے بچوں کیونکہ کو فہیم قتل کیا گیا، معذرت کے ساتھ میں اس حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے اس صوبائی ایوان کے اندر جو ہے وہ قانون سازی چلتی آ رہی ہے، لیکن اب تک وہ منظور نہیں کی جا سکی۔ آپ نے بات کی خواتین سے متعلق، ہمارے ہاں خیبر پختونخوا وومن کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کمیشن کام کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سال سے وہ کمیشن یہاں بنا ہوا ہے، اس کی ضلعی تنظیمیں ابھی تک نہیں بنی، وہ کام ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس گراؤنڈ پہ لوگ نہیں ہوتے، کمیشن ہی نہیں تھا، ابھی حال ہی میں کمیشن کو بنایا گیا، یعنی اس کی چیئرپرسن اکیلے کام کر رہی تھی، باقی لوگ نوٹیفائی تک نہیں ہوئے تھے۔ تو ہمارے ہاں خواتین سے متعلق، بچوں سے متعلق، بزرگوں سے متعلق، ٹرانسجینڈر سے متعلق یہ جو جتنے بھی پسے ہوئے طبقات ہیں، یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہماری ترجیحات سڑکیں بنانا ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم قانون سازی کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات جو ہوتی ہیں وہ مختلف اداروں کے سربراہان کو بچانا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک قانون منظور ہوا، اس کی تیزی میں منظور ہوا کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف جتنے بھی چیف گزرے ہیں ان سب کو کلین چٹ دے دی گئی کہ ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو ان سب کے ہم لوگ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین اور بچوں سے متعلق تحفظ کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ کیونکہ فہیم سوال اسی لیے میں نے آپ سے کیا کہ عمران خان صاحب تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں جب سے ہیں کہ اسلامی ریاست کی بات کریں، تو میں سوال ہی اسی لیے کیا کہ اسلامی ریاست میں خواتین کے ساتھ اس طرح زیادتی، بچوں کے ساتھ وہ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ تو بہت ہی ناجائز ہے نا۔ دیکھیں سمر، وہ تو ایک سیاسی نعرہ تھا، ان کو ووٹ ملا، اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کافی لوگ اس میں خود ملوث ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جن اضلاع کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک طاقتور مافیا اس میں انوالو ہوتا ہے، اور یہ پھر پولیٹیکل بیک ہوتی ہے ان کو۔ تو پھر یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک MP یا MNA جو کہ قانون سازی کرے گا، وہ کیسے کرے گا؟ اس کو پتا ہے پھر باقی لوگوں کے پاس جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں کم عمری کی شادی کی روک تھام کا قانون جو ہے اس کو 2 سال پہلے محکمہ قانون نے منظور کیا ہے، اور وہ صوبائی کابینہ آج تک اس کو منظور کرنے کے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم یہ منظور کریں گے تو پھر جو اسلامی ایک ووٹ بینک ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اسلامی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہمارے اس وقت ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کو بہت اہمیت ملتی ہے، تو وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کرے گی۔ تو یہاں پر جو قانون سازی ہوتی ہے یا جو مقاصد ہوتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مدینے کی ریاست کی بات کی، یہ صرف اور صرف سیاسی نعرہ تھا جو کہ سیاست تک ہی رہنا چاہیے۔ محمد فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رفعت سردار، خیبر پختونخوا میں وقار نسواں کمیشن کی چیئرپرسن ہے۔ میڈم آپ کو KP ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سمر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میڈم اینٹی ریپ آرڈیننس جو وفاق میں آیا ہے، اس کے تحت مختلف میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیں کہ اس حوالے سے اب تک کون کون سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ جنسی تشدد کے حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ کیسز میں جو ہے دن بدن اضافہ بڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کنٹرول ہو۔ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہی ہیں۔ ابھی ہم نے جو ڈیٹا حاصل کیا ہے نا پولیس سے، تو وہ مطلب جنوری سے لے کر مارچ تک 40 ریپ کیسز ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ منصر اور ایبٹ آباد میں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے کیسز، یہ بالکل یہ جو کیسز ہیں نا جو سامنے پولیس کو لوگ رجسٹر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل بہت خراب کیس ہو رہے ہیں، ورنہ تو عام کیس میں لوگ جاتے بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے شرمندگی کی وجہ سے نہیں جاتے، زیادہ تر لوگ نہیں جاتے۔ تو یہ کیسز جو ہے یہ ٹپ آف دی اگر ان کیسز کی ہم انالیسس کریں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بہت زیادہ کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حکومت جو ہے نا
फेडरल हुकूमत ने जो लॉ पास किया एंटी रेप, तो उसके सिलसिले में वो फेडरल हुकूमत ने हमसे पूछा है, हमारे सूबाई हुकूमत से, कि आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो हमने 2-3 मीटिंग्स इसके एंटी रेप के ऑर्डिनेंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए की हैं, और इसमें ये एक कमेटी सी बनी है जो कि होम डिपार्टमेंट लीड करे, चेयरपर्सन उस कमेटी का होम डिपार्टमेंट है, फिर उसमें जेल खाना जात, फिर उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के दफ्तर से लोग हैं, और फिर उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, और फिर हमारा कमीशन जो ये खवातीन कमीशन है ये भी उसमें शामिल है। तो हम लोगों ने ये अभी तक जो फैसले हुए हैं सामने वो ये आए हैं कि ये हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ये जो फोरेंसिक एविडेंस की फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। तो हर जो DHQ है, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, तो वहाँ पर एंटी रेप सेल्स कायम होंगे, और वहाँ पर ये फोरेंसिक एविडेंस की फैसिलिटी होगी, और उससे से ये है कि 6 घंटों के अंदर अंदर वो बताएंगे कि जिनसी तशद्दुद लड़की या खातून पर हुआ है कि नहीं। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेबोरेटरी है, तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह हर अस्पताल में बन गए तो ये बहुत ज्यादा पेशरफ्त होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे हेल्थ के निजाम के लिए और हमारे खवातीन के बचाव के लिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि स्पेशल अदालतें कायम होंगी, और वो वहाँ स्पेशल अदालतें फिर 4 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएंगी कि आया ये लड़की के साथ ज्यादती हुई है कि नहीं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये भी बहुत अच्छी पेशरफ्त है। तो अभी हम मीटिंग्स कर रहे हैं आगे, और मजीद इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी फिर ऐसा ऐसा प्रोग्रेस होगा इस पे, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सीरियस और काम करना चाहती है। ये आपने हर डिस्ट्रिक्ट में सहूलियात आपने कहा दी जाएंगी, कमेटी भी बनाई जाएगी। फिर बच्चों और खवातीन के हवाले से अगर हमने देखे, अपने कमीशन ने जो है ना बहुत बेहतरीन कानून साजियाँ की हैं, और बिलाशुबा जो है वो यहाँ पे असम्बली से वो मंजूर भी हुए हैं। लेकिन जहाँ अमल दरामद ना होने की वजह एक फाइनेंस भी है। क्या अब इस कानून ये चीज़ जो है इस कानून में रुकावट नहीं बनेगी, फाइनेंस का जो इशू है? हाँ, ये देखिए ना, ये लॉ जो है ये एंटी रेप ऑर्डिनेंस में लिखा है कि ये फेडरल हुकूमत ग्रांट प्रोवाइड करेगी प्रोविंसेस को, और फिर ये भी उसमें लिखा है कि सूबाई हुकूमतें जो है तो वो भी ग्रांट देंगी। तो ये जब एक मतलब ये तो अभी 1 साल भर भी नहीं हुआ इस ऑर्डिनेंस को आए हुए, तो जो ऑर्डिनेंस में हुकूमत एक बात ले आती है ना मतलब कानून में, तो वो मतलब वो अपनी कमिटमेंट शो करती है। तो इस वजह से मुझे यकीन है कि फाइनेंस से इसके लिए फंड्स आएंगे, फेडरल हुकूमत से भी आएंगे और सूबाई हुकूमत से भी आएंगे, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट का, हमारे प्रोटेक्शन का, खवातीन के राइट्स की प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा अहम मसला है। और उसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि मैं इसको पुश करूं और इसके ऊपर काम करूं इंशाअल्लाह। मैडम, आपने बात की इस तरह के कवानीन तो बहुत से आए यहाँ पे, लेकिन हमने देखा उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जहाँ आप इसकी बात करें तो हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं है, ये आपको भी मालूम है बखूबी और हमें भी मालूम है कि किस तरह वो हर डिस्ट्रिक्ट में अदालत बनाए, फिर अमला और फिर जुडिशरी ये सब कुछ कैसे करेगी? आपको लगता है कि ये होगा? जो सेशंस कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो ऑलरेडी सेशंस कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट्स है ना हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको एक मजीद जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि धरती करें जजेस को और बिल्कुल नए सिरे से अदालतें के कंस्ट्रक्शन करें, और ये वो नहीं है। ये इसमें यह है कि जो ऑलरेडी अदालतें मौजूद है उनको एक इजाफी काम दिया जाएगा, मतलब उनको एक इजाफी इख्तियारात दिए जाएंगे। तो इसका ये है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हुकूमत इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, रोड्स बना सकती है, बिल्डिंग्स बना सकती है, तो ये तो बहुत छोटा और मामूली सा काम है। ये एंटी रेप ऑर्डिनेंस के तहत जो काम है, मतलब फोरेंसिक एविडेंस की लैब बनाना या अदालतों के लिए एक्स्ट्रा आवर्स मुकर्रर करना, ये तो इसके ऊपर तो कुछ खर्चा भी नहीं है। तो मैं ये नहीं समझती कि इसके ऊपर ज्यादा खर्चा है। हुकूमत इतनी बड़ी पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो मिडिल इकोनॉमी की हुकूमत कहलाई जाती है वो ये ना करे। मुझे लगता है कि जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसके पीछे हुकूमत की फुल हमारे तो है कि हम फुल्ली इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हुकूमत के आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आप हुकूमत की संजीदगी की बात करिए। अगर हुकूमत संजीदा है तो ऑर्डिनेंस फिर क्योंकि ऑर्डिनेंस की उम्र तो बहुत कम होती है, सिर्फ 90 दिन होती है।
ہاں نہیں یہ آپ کی بات صحیح ہے. آرڈیننس میں ابھی تو صرف 4 دن رہ گئے ہیں جتنا کہ مجھے معلوم ہے, لیکن وہ رینیو ہوتی ہے نا, مطلب یہ کتنے یہاں پر حکومتیں چلی اور کتنے آرڈیننس ہے اور زیر حد کے زمانے سے آتے جاتے ہیں اور ہر 3 مہینے بعد وہ رینیو ہو جاتے ہیں, تو یہ رینیو ہوتے رہتے ہیں. اصل میں اگر ہماری پارلیمنٹ اور ہماری اپوزیشن زیادہ پارلیمنٹ میں آئے تو پھر یہ مزہ نہیں ہوگا. آرڈیننس مجبوری سے یہ لوگ آئے ہیں نا, کیونکہ اپوزیشن بیٹھتی نہیں ہے حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں. اگر اپوزیشن سنجیدہ ہو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے تو پھر یہ مسئلے نہیں ہوں گے. پھر آرڈیننس کی ہمیں کیا ضرورت ہوگی اگر حکومت اور اپوزیشن ممبران مل کر فیصلہ کریں کہ نہیں خواتین ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم ان کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. تو یہ ابھی تو, لیکن یہ لوگ تو سیاست کرتے پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں پارلیمنٹ. اس وجہ سے پھر چونکہ حکومت سنجیدہ تھی تو اس وجہ سے پھر آرڈیننس کے اوپر انہوں نے تہیا کر لیا. ٹھیک ہے رفعت صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے. سینئر جرنلسٹ ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں. افغان امن جو عمل ہے اس حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ان پہ ان کی بہت گہری نظر ہے. ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کو KP ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر امریکی صدر جو بائیڈن نے جو امریکی انخلاء کا اعلان کیا ہے, طے شدہ منصوبے کے تحت 1 مئی سے انخلاء شروع ہوگا اور ستمبر تک یہ مکمل ہوگا. آپ یہ جو طالبان ہے اس نے کہا ہے کہ اگر 1 مئی کو انخلاء نہ ہوا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. ایک قسم کی دھمکی دی گئی ہے ان کو. تو یہ جو انخلاء کا فیصلہ ہوا ہے ٹائمنگ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو دوحہ میں پچھلے سال فروری میں معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق 1 مئی کو یہ انخلاء پورا ہونا تھا. یعنی 14 مہینے کی مدت تھی, کافی عرصہ تھا. اس دوران امریکہ نے اور اس کے نیٹو کے اتحادیوں نے افغانستان سے نکلنا تھا. ظاہر ابھی نہیں ہو رہا اور یہ انخلاء شروع کریں گے 1 مئی کو, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ 9/11 ستمبر یعنی 4 مہینے اور 1 ہفتے بعد یہ انخلاء پورا کریں گے. تو ایک تو جو معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. امریکہ نے اپنا قول پورا نہیں کیا. اگر یہ کوئی چھوٹا ملک ہوتا یا طالبان خلاف ورزی کرتے تو اس کے اوپر بہت زیادہ شور و غوغا ہوتا, لیکن امریکہ کے اوپر کسی نے تنقید نہیں کی. اور امریکہ ظاہر اپنے مفاد میں فیصلے کرے گا. اور صدر جو بائیڈن یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ سے مختلف صدر ہیں, ذمہ دار ہیں, سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کافی مہینے کے بعد ریویو کے بعد نظر ثانی کے بعد کیا ہے. اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی فیصلہ کریں گے. پہلے بھی وہ کہہ چکے تھے 1 مئی تک نکلنا مشکل ہوگا. اب یہ جو نئی تاریخ دی گئی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ممکن ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہو گئے یا امریکہ کے اوپر یا اس کے اتحادیوں کے اوپر کوئی بڑا دہشت گردی کا حملہ ہو گیا, یا امریکہ نے یہ الزام لگایا کہ طالبان نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا, یا افغان حکومت جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جائے, طالبان مزید فتوحات حاصل کریں, حکومت خطرے میں پڑ جائے, پھر میرے خیال میں امریکی حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. ممکن ہے کہ وہ جو ہے ستمبر میں بھی انخلاء نہ کریں. یہ سارے امکانات ہمارے سامنے رہنے چاہیے. پھر بھی میں کہوں گا کہ اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو مزید 4 مہینے مل گئے ہیں امریکہ کو اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو, اس کو اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کریں اور بین الاقوامی مذاکرات میں پیش رفت ہو جائے, کوئی امن معاہدہ ہو جائے, افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے, تو پھر ہم کہیں گے کہ چلیں یہ جو مدت ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا. اور ابھی جو انخلاء ہوگا وہ ان حالات میں ہوگا کہ وہاں پہ ایک امن معاہدہ ہو چکا ہے, اس کے اوپر ابھی عمل درآمد کرنا ہے.
ٹھیک ہے سر، افغانستان کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ فوری انخلاء سے جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں، تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ افغان صدر کا جو یہ دعویٰ ہے کہ فوجیں جو ہیں ان کی اپنی فوجیں جو ہیں وہ عوام کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، تو کیا افغان فورسز کی اتنی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں صدر اشرف غنی تو یہ بات کریں گے، انہوں نے اپنے فوج کو، عوام کو، حکومت کے اہلکاروں کو حوصلہ دینا ہے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں، ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں اور کریں گے. لیکن دیکھیں امریکی جو فوجی کمانڈر ہیں جنہوں نے اس فوج کو بنایا ہے اور تربیت دی ہے، اس کا سارا خرچہ برداشت کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو اسٹرگل کرنے پڑے گی سروائیو کرنے کے لیے. اس گورنمنٹ ول اسٹرگل ٹو سروائیو. اس کا مطلب یہ کہ ان کو اتنا یقین نہیں ہے. اور خود اشرف غنی بھی ایک بات کہہ چکے ہیں کہ اگر 6 مہینے غیر ملکی امداد رک گئی تو ان کی فوج بکھر جائے گی، اور فوج کے بکھرنے کا مطلب ہوگا کہ ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. ویسے بھی جو حکومت ہے اس وقت مخلوط حکومت اشرف غنی کی اور عبداللہ کی، اس میں بھی اختلافات ہیں، حتیٰ کہ امن مذاکرات کے حوالے سے بھی اختلافات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب غیر ملکی فوج واقعی اگر نکل گئی اور خاص طور پر جو امریکی فضائیہ ہے تو پھر افغان حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی. طالبان ممکن ہے کہ مزید پیش قدمی کریں، امریکی بھی کہہ رہے ہیں. خود اینٹونی بلنکن امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو طالبان مزید فتوحات حاصل کریں گے، یہ اشرف غنی کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے امن مذاکرات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کے لیے حالات بگڑ سکتے ہیں. طالبان کا کیا رویہ ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا. اگر وہ واقعی اپنی دھمکی کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں اور حملوں میں تیزی لے کر آتے ہیں اور کچھ فتوحات حاصل کرتے ہیں، پھر افغان حکومت کو غیر ملکی امداد کی ضرورت پڑے گی. لیکن کیا طالبان انتظار کریں گے ستمبر تک یا پہلے ہی حملے شروع کر دیں گے، یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، ایک تو یہ کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی آپ نے بات بھی کی کہ اس بات کا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اعتراف یہ لوگ کر چکے ہیں کہ افغانستان کے جو 60% ایریاز ہے اس پہ گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے. اب اس بات کو 2 سال بھی نہیں ہوئے، تو کیا یہ اتنی ویل ایکوپڈ اور ویل ٹرینڈ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا نا کہ یہ فوج تو کافی ہے ان کی، یعنی 3 لاکھ سے زیادہ ان کی فوج ہے، پولیس ہے، ملیشیا ہے. اس کے علاوہ وہ اربکی کہتے ہیں، اربکی یہ جو ملیشیا ہے جس کو CIA نے بنایا تھا اور تربیت دی تھی، تو یہ بھی طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو ان کا تو پیسہ بھی کافی آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر سے امریکی طرف $5 ارب سالانہ دے رہے ہیں. تو ڈیپینڈ کرے نا کسی بھی اور ان کے باقی خرچے ہیں، اسلحہ ہے، تو وہ وسائل کی تو اتنی کمی نہیں ہوگی. لیکن سب سے جو کی رول ہے، اہم رول ہے، وہ ہے امریکی فضائیہ کی. اس نے طالبان کا راستہ روکا ہوا ہے. اگر یہ فضائی حملے رک جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے تو افغان فضائیہ بہت چھوٹی ہے اور کمزور ہے. اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ طالبان کا راستہ روکے. تو میرے خیال میں یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے امن مذاکرات کے اوپر، خاص طور پر جو استنبول میں 10 روزہ کانفرنس 24 اپریل کو شروع ہونے والی ہے، اس میں اگر پیش رفت ہوتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے. اس میں اگر پیش رفت نہیں ہوتی یا طالبان شرکت نہیں کرتے تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور افغان حکومت کے لیے خطرات بڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ فضائی اڈوں کی آپ نے بات کی،
یہ امریکی افواج کی اگر ہم بات کریں تو ماہرین کا خیال ہے کہ جو امریکہ کے وہاں پہ فضائی اڈے قائم اگر نہیں کرتا، وہاں پہ افواج نہیں بھی رکھتا، تو یہ حامد کرزئی کا ایک جو بیان ہے ان کا، جس پر ساری دنیا ایک ڈیبیٹ کری کہ آئیس جو ہے اس کے حوالے سے کچھ لشکر ایسے ہیں جو امریکہ کی جو حمایت ہے اس کو وہ جاری رکھیں گے۔ افغانستان کے اندر کچھ ایسی آرگنائزیشن بھی ہے جو امریکہ کے لیے کام کرتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیا حقائق ہیں؟ لیکن یہ جو اکثر ممالک اور خاص طور پہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں تو وہ ایسے عناصر کو سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ان سے عراق میں بھی کام لیا، شام میں بھی لیا، یمن میں بھی لیا، ہر جگہ پہ لیا، افغانستان میں بھی میں نے پہلے بھی کہا یہ اربکی جو ہے ملیشیا، اس کی تربیت جو ہے وہ امریکہ نے کی، اور یہ ہے کہ کافی لوگ ہیں افغان حکومت کا حصہ ہیں جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور امریکہ کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ انڈیا سے کام لے۔ پہلے ٹرمپ تو امریکہ جب صدر تھے انہوں نے انڈیا سے کہا تھا کہ وہ اپنی فوج افغانستان بھجوائے یا ایک بڑا کردار ادا کرے افغانستان کے حوالے سے۔ یہ کافی آپشن ہیں امریکیوں کے پاس، اور پھر اگر افغانستان میں وہ نہیں ہوں گے تو آس پاس ان کے کافی جو ہیں فوجی اڈے ہیں، آپ کو پتہ ہے بحرین میں، قطر میں، جارجیا میں، اور ویسے بھی ان کے پاس جو سمندری نیوی کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ سمندر سے بھی اپنے جہاز اڑا کر یا میزائل اڑا کر حملے کر سکتے ہیں۔ وہ تو میرے خیال میں امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی اگر وہ چاہے فوج نکالنے کے بعد پھر سے فوج کو لے آئے، جو بڑے بڑے فوجی اڈے ہیں بادران میں ہے، شینڈن میں ہے، کندہار میں ہے، مزار شریف، ان کو پھر سے وہ استعمال کریں، تو یہ سارے امکانات ہیں۔ وہ میرے خیال میں حالات کے مطابق ہوگا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کا قبضہ ہونے والا ہے، افغان حکومت گرنے والی ہے، پھر امریکی شاید پھر سے افغانستان کی جنگ میں الجھ جائیں، لیکن یہ ہے کہ 20 سال سے تو الجھے ہوئے ہیں، کوئی فوجی حل نہیں نکال سکے، کوئی پائیدار امن نہیں لا سکے، اور ابھی وہ کیا کر لیں گے، کتنی فوج بھجوائیں گے؟ 1.5 لاکھ فوج تھی امریکہ کی اور نیٹو کی، وہ کچھ نہیں کر سکی۔ اب تو 3,500 امریکی ہیں، کوئی 7-8 ہزار باقی نیٹو کے اتحادی ملکوں کے فوجی ہیں، کوئی 20,000 ان کے پاس کرائے کے فوجی ہیں، تو یہ اتنی تعداد نہیں ہے کہ اس کے بلبوتے کے اوپر وہ طالبان کے خلاف کوئی بڑی فوجی کامیابی حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے سر، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو انخلا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مشروط ہے، اور دوسرا اس انخلا کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مشروط ہے، ٹھیک ہے، کوئی شرائط انہوں نے نہیں رکھی، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان نے بھی اپنی کچھ کمٹمنٹس کو دوحہ معاہدے کے تحت پورا نہیں کیا، یعنی انہوں نے اپنے حملے نہیں روکے، کم نہیں کیے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے رشتے ختم نہیں کیے القاعدہ کے ساتھ اور باقی تنظیموں کے ساتھ۔ میرے خیال میں یہ شاید یہ باتیں پھر سے امریکہ کرے گا، اور یہ اس طرح انکنڈیشنل نہیں ہوگا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے خطرات ابھی بھی ہیں، اور اگر امن قائم نہیں ہوتا تو خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ اگر غیر ملکی فوج نکلتی ہے بغیر کسی امن معاہدے کے، بغیر افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے، پھر تو حالات خراب ہوں گے، اور پاکستان کے اوپر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے پاکستانی بھی جائیں گے، یہ افغان مہاجر بھی جائیں گے، جا کر وہاں لڑیں گے، جو ہمارے یہاں 27 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان کی واپسی نہیں ہوگی، مزید افغان مہاجر آ جائیں گے، ہماری تجارت متاثر ہوگی، اور پاکستان کے اوپر الزام بھی لگے گا کہ پاکستان نے طالبان کو پناہ دی ہے، حقانی نیٹورک کو پناہ دی ہے۔ تو پاکستان کے تو مفاد میں ہے کہ افغانستان کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے، سیاسی مذاکراتی حل نکالنا پڑے گا، تو میرے خیال میں پاکستان کی یہی کوشش ہوگی۔ اب بھی امریکہ جو ہے، پرسوں بھی اینٹونی بلنکن جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹیلی فون بھی کیا تھا، پاکستان کی تعریف بھی کی تھی، اور میرے خیال میں کچھ 2 مور
کی باتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو مجبور کرے تو وہ استنبول کانفرنس کا بائیکاٹ نہ کرے اور طالبان جو ہے وہ کچھ وسعت دکھائیں تاکہ یہ مسئلہ سیاسی طور پر حل ہو جائے۔ تو پاکستان کا رول پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اکیلے یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے۔ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اکیلے یہ سارا مسئلہ حل کر سکے، یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو ظاہر ہے پاکستان، چین، روس، امریکہ اور پھر قطر، ترکی، ایران، سارے ملک مل کر اگر کوشش کریں گے، اخلاص سے کوشش کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے تو پھر امکانات امن کے لیے بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پامان۔